کل پاکستان تحریک انصاف نے مردان میں جلسہ کیا. نو ڈاؤٹ بڑا شاندار جلسہ تھا، اور جو ایک حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہر طرف سر ہی سر تھے. لیکن کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس جلسے کو لے کے، اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو اگلا لائحہ عمل دیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو آپ کو اگر اس جلسے کے حوالے سے بتائیں تو ایک شاندار جلسہ تھا، ایک کامیاب جلسہ تھا. اور دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو ایک چیز سے میں بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ بات اسٹیبلشمنٹ ہو، ادارے ہوں، عوام ہو، حکومت ہو، شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، سب یہ بات جانتے ہیں کہ چرچا ایک ہی انسان کا ہے. مقبولیت عوام میں اور قبولیت ایک ہی انسان کی ہے جس کا نام عمران خان ہے. سب یہ بات جانتے ہیں. تو پاکستان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر میں کہوں کہ 1 لاکھ بندہ تھا تو پاکستان تحریک انصاف 4 لاکھ بھی اکٹھا کر سکتی ہے. اگر میں کہوں 50,000 ہے تو پاکستان تحریک انصاف 5 لاکھ بھی کر سکتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر کے یہ بتائے گی کہ ان کی مقبولیت کتنی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری مقبولیت ہو گئی ہے. ان کو بڑا اچھا میسیج دیا گیا کل، اور ان کو میسیج پہنچ گیا کہ عوام میں مقبولیت اور قبولیت صرف ایک انسان کی ہے جس کا نام عمران خان ہے. خیر، جلسے کی طرف آتا ہوں. کل کا جلسہ ہوا. اس جلسے میں جو ورکرز تھے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے لائحہ عمل کی. ورکرز جو تھے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اسلام آباد آنے کی، ڈی چوک کی. اڈیالہ 2 نعرے تھے، ایک ڈی چوک اور دوسرا اڈیالہ. جو زیادہ نعرہ سنا گیا وہ ڈی چوک کا نعرہ تھا. ورکرز کے حوالے سے کچھ کہوں گا. اور وزیر اعلیٰ نے جو پیغام دیا، وزیر اعلیٰ نے کل کے جلسے میں جو میں سمجھتا ہوں جو ایک امپورٹنٹ اور اہم بات کی وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ میں بھی اور میری قوم بھی، جو پاکستان کی قوم ہے، کارکنان بھی یہ فائنل کال کے لیے تیار ہیں. ہمیں آپ گو تھرو دیں تاکہ ہم نکلیں اور اسلام آباد کی طرف رخ کریں، اور اگلے دن ہی ہم نکل آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیں روک دیا. عمران خان نے کہا کہ فی الحال جو ہے وہ فائنل کال نہیں دینی، ابھی جو ہے آپ نے 10 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا ہے اور دن کی روشنی میں کرنا ہے. تو سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دن کی روشنی میں جلسہ کیا، خیبر پختونخوا میں ہی جلسہ کیا، اور ایسا جلسہ کیا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کی کال کا انتظار کر رہی ہے. تو اس سٹیٹمنٹ سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ میسیج دے رہے ہیں، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو پیغام بھیجا ہے لیکن عمران خان نے روک دیا. اور ساتھ ایک یہ بھی پیغام آیا کہ جو کرنا ہے علامہ راجہ نصر عباس سے اور محمود اچکزئی کے ساتھ مشاورت سے کرنا ہے. اور اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کے حوالے سے ہمیں یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ یہ حامی مذاکرات کے، اور مذاکرات کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کیے جائیں، حکومت کے ساتھ کیے جائیں. اور عمران خان دل سے کہتے ہیں کہ طاقتور جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. جو یہ حکومت ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. مذاکرات جو ہوں گے وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. سو اگر بات کی جائے مزاحمت کی، بات کی جائے ڈی چوک کی، بات کی جائے اڈیالہ جیل کی، تو ایک چیز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو حامی نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو حامی ہوں، میں پیغام بھیجتا ہوں. اب کیا کرتے ہیں پارٹی جو قیادت ہے، سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں، تمام ریجن کے صدر ہیں، تمام صوبوں کے صدر ہیں، وہ مل کے کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اہم ہے. لیکن اب میں بات کرتا ہوں ورکرز کی. کل میں نے بہت سے ورکر سے وہاں بات کی. میں پرسوں رات سے وہاں موجود تھا. جو ورکر تھے یقین کریں کہ وہ ایک بات کر رہے تھے. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی لائحہ عمل، وہ بات تھی ڈی چوک کی، وہ بات تھی اسلام آباد جانے کی، وہ بات تھی اڈیالہ جانے کی. ورکر بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے تھے کہ اب فائنل کال کا اعلان کیا جائے، اب اسلام آباد جانے کی کال کا اعلان کیا جائے. اب دیکھیں، یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو ورکرز ہیں، اور ایون کہ کل جلسے کے اندر سے ڈی چوک کا نعرہ لگ رہا تھا، بہت زیادہ یہ نعرہ لگ رہا تھا. اب یہ جو ورکرز ہیں
جو اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں، اور جو قیادت ہے وہ ابھی رکی ہوئی ہے۔ اب آپ قیادت کو بزدل کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو اور تمام اداروں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ان ورکرز اور آپ کے درمیان اگر کوئی ہے تو وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے۔ جو خود رکے ہیں یا جنہوں نے ان کو روکا ہوا ہے، ان کی وجہ سے ایک گیپ ہے، ورنہ یہ تو اتنے بےتاب ہے جانے کے لیے، یہ گولیاں کھا کے بےتاب ہیں، یہ ڈنڈے کھا کے بےتاب ہیں، یہ جیلوں میں جا کے بےتاب ہیں۔ مجھے کل وہاں ملے جو مردان میں ایک شہید انیس ستی شہید کا بھائی ملا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ تاج دین جو چارسدہ میں شہید ہوا، ان کی فیملی کے کچھ ممبر ملے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ورکر گولیاں کھا کے بھی، یہ جیلوں میں جا کے بھی، اور پھر ایسے ورکرز بھی ملے جو 6 7 ماہ جیلوں میں رہ کر رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ تو اب سمجھیں اس بات کو سمجھیں کہ مطلب وہ نہیں ڈرے، وہ خوفزدہ نہیں ہیں، اور وہ نہ خاموش ہوئے ہیں، بلکہ وہ دوبارہ سے مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ دوبارہ سے اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں، وہ دوبارہ سے شہادت دینے کے لیے تیار ہیں، وہ دوبارہ سے گولی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور حقیقت، واقعی حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان تحریک انصاف کی قیادت ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے، ورنہ آپ نے کل دیکھ ہی لیا کہ کیا مقبولیت ہے اور کیا قبولیت ہے، عوام کس کو قبول کرتی ہے، عوام کس کو مقبول کرتی ہے، وہ کل آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے تمام ان اداروں میں بیٹھے لوگوں کے لیے، حکومتی لوگوں کے لیے، کہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ لوگ عمران خان کی رہائی کو لے کے نہیں سمجھوتا کر رہے، لوگ نہیں خاموش ہو رہے، لوگ نہیں ہار مان رہے، لوگ پھر کہتے ہیں کہ ڈیالہ جانا ہے، لوگ کو پھر کہتے ہیں ڈی چوک جانا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے تحریک لبیک کے ساتھ بہت ظلم ہوا، نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ جو مرید کے میں ہوا ساری قوم جانتی ہے، آپ نے چھپا تو لیا لیکن سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کے ورکرز دیکھے، ان پہ تکلیف ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن خاموش ہو چکے ہیں۔ یہ خاموش نہیں ہو رہے، یہ پھر بولتے ہیں، یہ پھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ مینوں کہندے ہن کہ میاں صاحب تسی نعرہ لاؤ پھر ویکھو، تو میں پیچھے ویکھیا کوئی بھی نہیں، وہ تو خود مانتے ہیں کہ سارے پیچھے کوئی نہیں۔ تو یہ ہاں نہیں ہے جس کے لیے آج بھی قوم بےتاب ہے، آج بھی قوم بے چین ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ورکرز کا پیغام۔ دوسرا، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو ہے وہ 25 کو کشمیر جانے کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر مظفر آباد جائیں گے، وہ مظفر آباد میں اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، جلسہ بھی ہوگا، مظفر آباد میں جائیں گے۔ اب کیونکہ آگے کشمیر میں الیکشن بھی ہے، کشمیری ویسے ہی بڑی ایک جنگجو قوم ہے، کشمیری ویسے ہی مزاحمت کرنے والی قوم ہے، تو کشمیری کتنے نکلتے ہیں، کیا مومنٹم ہوتا ہے، کیا وہاں صورتحال ہوتی ہے، وہ آپ کو دکھائی جائے گی۔ اور 1 مئی کو دوبارہ سے لاہور، اس سے پہلے لاہور گئے تو لاہور میں جو سختیاں، پابندیاں، جگہ جگہ روکنا، تمام سڑکیں بند، تمام مارکیٹس بند، تو اس دفعہ لاہور کیا صورت ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ آپ کو دکھائی جائے گی۔ اب میں بات کرتا ہوں جو کوٹ لکھپت سے خبر آئی ہے، اور یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے۔ دیکھیں، پتہ نہیں شاید جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں تو سمجھوں گا یہ سوچی سمجھی سازش ہے جو کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر تو یہ سازش نہ ہو اور اگر جان بوجھ کر نہ کریں تو پھر کیا ہو، پھر پراپر علاج ہو۔ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تو پہلے دن علاج ہوتا، 3 ماہ اس کو پینڈنگ نہ کیا جاتا۔ جب بینائی آلموسٹ جانے والی ہو گئی، جب بینائی چلی گئی، اس کے بعد یہ دوڑے، تو عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا، بشرا بی بی کی آنکھ کا مسئلہ ہوا، انہیں رات کے اندھیرے میں لے کر گئے، اکیلی خاتون کو لے کر گئے، وہ شدید تکلیف میں تھیں، ان کی آنکھ کی سرجری کروائی گئی۔ اب جو کوٹ لکھپت سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صنم جاوید جو ہے جیل میں قید ہیں 7 ماہ سے۔ صنم جاوید کی آنکھ میں شدید تکلیف ہے، یہ ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی آنکھ میں شدید تکلیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہاں کا ماحول ہے، نہ صفائی ہے، نہ باقی کوئی انتظامات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے بیرک میں اتنے مچھر ہوتے ہیں کہ وہ کافی ڈسٹرب ہیں اس چیز کو لے کے، نیند نہیں آتی، اور مچھر ہیں، مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے تو وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز سے شدید تکلیف میں ہیں۔ اور پھر کوٹ لکھپت میں ہی اعجاز چودھری صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ گندے پانی کی وجہ سے
ان کے جو گردے ہیں ان کو پرابلم ہو گئی ہے، وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے اور اب جو ہے ان کے گردے وہ فیل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گندا پانی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ کینسر سروائیول ہیں۔ تو اب یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، پہلے اڈیالہ میں کیا گیا، اب وہاں کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہار مان لیں یا خاموش ہو جائیں، یہ آپ کہیں کہ معافی کر دیں یا ہم اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اس استحکام میں چلے جاتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، جو سب کے لیے ایک آفر تھی، جو سب کو۔ اب بہت سے ایسے کیس ہیں، فرح حبیب دیکھ لیں، عامر کیانی دیکھ لیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، پھر کیا ہوا؟ موج مستی عیاشیاں، ایون کہ کئی لوگوں کو تو جعلی طور پہ فارم 47 پہ جتوایا گیا۔ سو یہ ہے صورتحال۔ باقی کل اڈیالہ میں بہنیں جو ہیں وہ دوبارہ پہنچیں گی۔ اب بہنوں کے حوالے سے اگر میں بتاؤں، دیکھیں علیمہ خان کو لے کے لوگ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن علیمہ خان کا جو موقف ہے نا وہ اپنی جگہ بہت درست ہے، اور وہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے۔ وہ موقف کیا ہے؟ وہ موقف یہ ہے علیمہ خان کا، وہ کارکنان کو کال نہیں دیتی، وہ عہدیداران کو کال دیتی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ عہدیداران جو ہیں وہ پہنچے اڈیالہ جیل، اور وہ کہتی ہیں کہ تقریباً آئی تھنک کتنے ہزار جو عہدیداران ہیں وہ صرف پنڈی کے ہیں۔ دیکھیں صرف پنڈی کے عہدیداران، جیسے کسان ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، آئی ایس ایف ہے، مدر ونگ ہے، خواتین ونگ ہے، اور پتہ نہیں کتنے لیبر ونگ ہے، کافی ونگز ہیں جو تحریک انصاف کی ہیں۔ علیمہ خان کہتی ہے کہ جس کے عہدیداران، جیسے ایک یونین کونسل ہے نا، یونین کونسل کا ایک صدر ہوتا ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، ایک یوتھ کا ہوتا ہے، پھر ہر یونین کونسل کا پھر ایک آ جاتا ہے یونین کونسل سے اوپر سٹی کا، پھر سٹی سے اوپر ڈسٹرکٹ کا، ڈویژن کا، اس طرح تمام عہدیداران ہزاروں میں بنتے ہیں، اور پھر وہ عہدیداران کو کہتی ہیں۔ اب یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے خیبر پختونخوا کو، لیکن سب سے پہلے کیونکہ اڈیالہ جیل پنجاب میں، دیکھیں ان کا تو حق ہے کیونکہ وہاں حکومت ہے، لیکن پورا پنجاب جو ہے، پورے پنجاب میں کئی لوگوں کے پاس عہدے ہیں، اب پنجاب کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے، اور عہدیداران جو ہیں ان کو آنا چاہیے۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اگر عہدیداران صرف آ جائے نا تو 70,000 بندہ جو ہے وہ عہدیداران کا بن جاتے ہیں، لیکن نہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہی 50 بندے رہ جاتے ہیں آخر میں۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب کل اڈیالہ کی کیا صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائی جائے گی، لیکن یہ ایک ٹوٹل ایک سٹوری ہے جس کا میں آپ کو اگر مورل بتاؤں وہ یہ ہے کہ ورکر جو ہے وہ ہار نہیں مان رہا، ورکر ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے، ڈی چوکا۔ دو میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔